چچا اور تایا یتیم بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، باپ کے مرنے پر بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں۔ کچھ تو باپ ہی ظالم ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری قبر اس کے اندر کوئی ٹھنڈی ہوا نہ آئے، جہنم کی آگ کے جھونکے آئیں۔ وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہر پراپرٹی لڑکوں کے نام کر جائیں، بیٹی کو کچھ نہ دے کر جائیں۔ یہ اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہا ہے۔ اور کچھ بھائی ہیں جن کے نیچے ان کی معصوم بہنیں ہیں، باپ مر گیا، اب یہ جائیداد میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں، ہندوانہ جملہ کہتے ہوئے کہ تجھے جہیز دے دیا تھا، وراثت میں تیرا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کر آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لے کر دے، اس نے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے حق دبایا تھا۔ مالک فرمائے گا دے ان کو بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو زمین چھینی تھی، زمین واپس کر دیتا، مال چھینا تھا، مال واپس کر دیتا، اب کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا نماز تو نے پڑھی ہے، ثواب اس کو دے دیا جائے، روزے تو نے رکھے ہیں، ثواب اس کو دے دیا جائے، حج تو نے کیے ہیں، ثواب اس کو دے دیا جائے۔ مظلوم اس کی نیکیاں لے کر راضی ہو جائیں گے، اور کچھ ظالم ایسے بھی بچیں گے کہ سوالی کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، مالک فرمائے گا دے بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ اب تو نیکیاں بھی نہیں رہی، اب کہاں سے دوں؟ کیسے ان کو راضی کروں؟ مالک مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ تھوپ دے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نمازی نیکییں بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کے لیے اس زندگی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا موقع سمجھیے۔ یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا ادھار اس کو شیر مادر سمجھ کے پی گئے اور دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ ارے اس دن کو یاد کرو جس دن وہ رب کے دربار میں تمہارے دامن کو پکڑ کے سوالی بنیں گے، تمہیں کون چھڑائے گا؟ اور جس کو وہ دن یاد ہو، جس کو وہ دن یاد ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آخری ایام ہے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے تو لے لے، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے۔ صحابہ تو نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی غم کے اندر ڈوبے ہوئے، سیدنا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے مجھے ایک جنگ کے موقع پر صفیں سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی، میرا جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غمگین نگاہیں اٹھتی ہیں، غصے سے اس کو دیکھتی ہیں، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ، فرماتے ہیں آگے آنے دو اس کو، اسے کہو اپنا بدلہ لے لے۔ کہتے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، کہا اس کو چھڑی دے دی جائے۔ آقا آپ کے بطن مبارک پر کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام اس حال میں بھی اپنے پیارے بطن کو ننگا کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آگے بڑھ اور آ کر بدلہ لے لے۔ سیدنا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری گردن محمد کی گردن کے بدلے میں قربان ہونے کو حاضر ہے، بدلہ لینے والے مصطفیٰ سے نہ لے علی سے لے لے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں علی، آج اس کو محمد کریم سے بدلہ لینے دو،
یہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور مصطفیٰ کے قریب آ کر لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں، آقا کے بدن سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، جی چاہتا تھا آخری لمحات میں اپنے اس چہرے کو آپ کے پیارے بدن پہ رکھ دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی سے میرے چہرے کو جہنم سے بچا دے۔ لیکن نبی کریم سے افضل کون ہوگا؟ مصطفیٰ سے پیارا کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام سے عظیم نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوگا۔ وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر کسی کا حق ہے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے اپنا حق لے لو۔ اگر کسی کے دامن پر کسی کی عزت کے، کسی کی مال کے، کسی کی جان کے کوئی چھینٹے ہیں، اس گھڑی کی آنے سے پہلے پہلے اپنے دامن کو صاف کروا لو۔ یہ کبیرہ گناہ، ان کا معاملہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ چاہے ان کو معاف کر دے اور چاہے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دے۔ لیکن اہل کبائر، کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ کے جہنمی نہیں ہوں گے، ضرور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ مواحد گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر جائے گا تو سدا جہنمی نہیں رہے گا، مشرک سدا جہنمی رہے گا، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، اچھے کاموں کی وجہ سے کبھی جنت کے ہواؤں کی ٹھنڈے جھونکوں کو نہیں محسوس کر سکے گا، اگرچہ وہ نیک ہو، گناہوں سے دامن کو بچاتا ہو اور شرک اکبر کرتا ہو، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور مواحد اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھے، وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں، ضرور اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن لوگوں، شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آنا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بالآخر جنت میں چلا تو جائے گا، جہنم کی آگ میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو جہنم کا غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا، سکھوں میں پلا ہوا، آرام میں پلا ہوا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا کا کوئی اچھا موقع تجھے یاد ہے؟ دنیا کی زندگی کی کوئی پیاری یاد تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا جہنم کا ایک غوطہ کھا کر کے میں ساری زندگی ایسے ہی گزار کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمران رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایک قوم جہنم سے نکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی، ان کا نام جہنمی ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے محمد کریم کو شفاعت کا جب اجازت ملے گی، آپ کی سفارش سے اس گروہ کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت دے گا۔ کبیرہ گناہوں میں زیادہ خطرناک اعتقاد کے اندر، عقائد کے اندر وہ عقیدے رکھنا جو گمراہ فرقوں کے ہیں، خوارج کے عقائد، مرجیہ کے عقائد، قدریہ کے وہ بدعتی اقوال جو شرعی دلائل سے ٹکراتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ان کے عقائد میں، ان کے اقوال میں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنا، یہ گمراہ فرقوں کا، گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ وہ اللہ کی صفات کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اور جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، بلکہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کی، ان قریب یہ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات